ووٹرز کو رام کرنے کا مشن، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی۔ تیر انداز شیر کی کچھار میں داخل، پیپلز پارٹی نے لاہور میں پنڈال سجا لیا۔ سخت سردی میں بھی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی میں پاور شو، باغ جناح میں جلسے کی تمام تر تیاریاں مکمل۔ کہ دوبارہ ایک سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں ایک ایسے فرد کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس کی مجاز میں جمہوریت نہیں ہے، جو پارلیمانی جمہوری سسٹم کے تحت ووٹ لے کے تو اسمبلی پہنچا۔ کیا ہم نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر انسانوں کا سیلاب راولپنڈی لاؤ؟ کیا پنجاب اور کے پی کے حکومت ہمارے کہنے پر توڑی؟ مارچ، شارٹ مارچ، دھرنا، احتجاج کس کے کہنے پر کرتے رہے؟ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ فیصل آباد میں کارکنوں سے خطاب میں بولے کہ پاکستان خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے اڑان بھرنے والا تھا، لیکن سازش کے ذریعے ایک شخص کو ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ این اے 248 سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ارسلان خالد پر حملہ، کارکنوں پر بھی تشدد۔ تحریک انصاف کا لیاقت علی خان چوک پر مظاہرہ۔ پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ ضلع وسطی میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا، اس دوران ایم کیو ایم کے کارکنوں نے حملہ کیا۔ کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ کل رات ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حیدری کے مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن آفس ہے، وہاں ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا، تقریباً کی رات 9 بجے کے قریب توڑ پھوڑ کی اور دھمکیاں دیں۔ تمام لوگوں کے چہرے اس میں واضح ہیں اور وہ تمام ریکارڈنگ جو ہے پولیس اور رینجرز کو فراہم کر دی گئی ہے۔ سعید غنی نے خالد مقبول صدیقی کو کاغذی کنوینر قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے دفاتر پر حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ سعید غنی بولے ڈسٹرکٹ سینٹرل آفس پر کل رات ایم کیو ایم کے لوگوں نے حملہ کیا، ویڈیو پولیس اور رینجرز کو دے دی۔ مزید کہا کہ لوگوں کو ہراساں کر کے ایم کیو ایم کوئی خدمت نہیں کر رہی۔ مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ دہشت گردوں کے رشتہ داروں کا لگایا گیا کیمپ بھی بے نقاب ہو گیا۔ جن کو مسنگ پرسن بنایا ہوا تھا وہ دہشت گرد ایران میں مارے گئے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں یہ کھیل بے نقاب ہونے کے بعد ہمارا عدلیہ اور اسلام آباد انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو مزید ڈھیل نہ دی جائے۔ پاکستان کا رواں مالی سال ایران سے درآمدات پر انحصار بڑھ گیا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ایران سے درآمدات میں 16% اضافہ۔ جولائی تا ستمبر 2023 ایران سے درآمدات 48 کروڑ 72 لاکھ ڈالرز رہی۔ دونوں ممالک نے حال ہی میں تجارتی تعاون بڑھانے کا 5 سالہ پلان تشکیل دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا حیدرآباد سکھر لنک روڈ M6 مکمل نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھا۔ پشاور سے کراچی موٹر ویز کا نیٹ ورک انتہائی اہمیت کا حامل، بندرگاہوں کے لیے تجارتی راہداری کا ذریعہ ہے، عمل درآمد اور پیش رفت نہ ہونا باعث سے تشویش ہے۔ گندا ہے پر دھندا ہے۔ کراچی کی کچی آبادیوں میں جعلی لیز اور فوکل پرسن مقرر کیے جانے کا انکشاف۔ شکایات سامنے آنے کے بعد محکمے نے فوکل پرسنز کی تقرری کا حکم واپس لے لیا۔ لیٹر جاری ہونے اور تشہیر کے باوجود قبضہ مافیا لوٹ مار میں مصروف۔ جعلی لیز اور جعلی بینک چالان بھی دیے جانے کے انکشافات اور مافیا کو اتھارٹی کے کرپٹ افسران کی پشت پناہی حاصل۔ کسٹم افسر کی سرپرستی میں چلنے والا اغوا کار گینگ بے نقاب۔ کراچی پولیس نے اغوا برائے تاوان میں ملوث کسٹم افسر سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے 3 دسمبر کو وجاہت نامی شہری کو اغوا کیا، پاکستانی 1.5 کروڑ روپے تاوان طلب کیا۔ بازیاب شہری وجاہت کے مطابق اغوا کار تشدد کرتے اور کرنٹ لگاتے تھے۔ خوشیوں کے گھر میں صفے ماتم بچھ گیا۔ کراچی میں شادی سے ایک روز پہلے دولہا قتل، مقتول اسامہ کی نماز جنازہ ادا۔ گھر لینے آنے والا دوست ہی قاتل نکلا۔ پولیس نے واردات میں استعمال گاڑی بھی برآمد کر لی۔ طلحہ نے دیگر 2 ساتھیوں کے ہمراہ اسامہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔
पुलिस का दावा और वालिद के मुताबिक जुम्मे की रात मायूं के लिए दुल्हन के घर जाना था कि उसामा का दोस्त तलहा उसे घर लेने आया था। 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर। पंजाब में तालीम से महरूम बच्चों की तादाद 1,17,30,000 हो गई। सिंध में 76,30,000, केपी में 36,30,000 और बलोचिस्तान में 31,30,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। वफाकी वजारत तालीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली, कल जारी करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, अस्पताल शदीद माली मुश्किलात का शिकार। डीजी हेल्थ सर्विसेज केपी ने सेक्रेटरी हेल्थ को आगाह कर दिया, अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए 9 अरब रुपए फौरी दरकार। गजा में इजरायली बर्बरियत को 107 रोज हो गए। खान यूनिस में रात से शुरू होने वाली बमबारी सुबह तक जारी रही। 24 घंटों में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमलों में 250 से जायद अफराद जख्मी। हमास के जवाबी हमलों में मजीद सिहोनी फौजी हलाक, कई गाड़ियां तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक बार फिर आज़ाद फलस्तीनी रियासत को तनाज़े का हल करार दे दिया। इजरायली वज़ीर दिफा अपने ही वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सफाकाना पॉलिसी के खिलाफ फट पड़े। शाम में हमलों पर ईरान का इसराइल के खिलाफ सख्त नताइज का ऐलान। कहा, सिहोनी हुकूमत की दहशतगर्दी के जवाब में मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज शाम में इसराइली हमले में ईरान पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबरा और नायब समेत 10 अफराद शहीद हुए थे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग के जिम्मेदार करार। तल अवीव में हजारों इजरायली शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज, इस्तीफे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने नए इंतखाबात और इजरायली हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच गया। 5वें T20 में न्यूजीलैंड को 42 रन से शिकस्त। 135 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 92 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद की तबाहकुन बॉलिंग, 3 विकेटें ली। 5 T20 मैचेस की सीरीज 4-1 से न्यूजीलैंड के नाम रही। आखिरी T20 मैच में भी कौमी बैटर्स की बदतरीन कारकर्दगी, एक के बाद एक पवेलियन चलता बना। वर्ल्ड कप के लिए टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी की गुफ्तगू, इफ्तिखार अहमद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कहते हैं कप्तान की हिदायत और विकेट देखकर बॉलिंग की। शोएब मलिक की दूसरी शादी पर सानिया मिर्जा का बयान। इंस्टाग्राम पर सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने बयान जारी किया। लिखा, सानिया मिर्जा ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा आवाम से दूर रखा। दोनों के दरमियान चंद माह कबल अलहदगी हो गई थी। शोएब मलिक की दूसरी शादी पर सानिया मिर्जा ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।